کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ بہت اچھے ہیں، شکر ہے خداوند کا، بہت اچھے لگ رہے ہیں آپ لوگ۔ میں بہت خوش ہوں آج آپ لوگوں نے ہمیں موقع دیا کہ ابتدا کے حوالے سے بھی کچھ خدمت کے پہلو جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں اور خداوند کا کلام بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ میں بہت شکر گزار ہوں محترم پادری صاحبان کی اور ایلڈر صاحبان کی اور بھائی کیسر کی بھی اور دیگر جو ہماری ابھی کانگریگیشن میں ہیں، ان سب کی میں بہت شکر گزار ہوں کہ آج آپ لوگوں نے ہمیں موقع فراہم کیا کہ ہم آ کر آپ کے ساتھ اس حوالے سے بھی بات کریں جو کہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت اہم پہلو ہے اور اس پہ ہم کام کرنے کی ضرورت ہے۔ گزشتہ 2 دن ہم لوگوں نے کچھ ٹریننگز میں گزارے، آپ کے علاقے میں ایک ٹریننگ تھی اور یہاں سے کچھ لوگوں نے اس میں شرکت بھی کی، آپ کے پادری صاحبان نے بھی شرکت کی، اور وہ ٹریننگ اس حوالے سے تھی کہ ہم نشہ کرنے والوں کو کیسے بچا سکتے ہیں اور اس کو واپس کیسے کلیسیا میں شامل کر سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم نے کچھ بات چیت کی تھی، لیکن میں آپ کو تھوڑا سا تعارف ابتدا کے حوالے سے کروا دوں، جس ادارے کی طرف سے ہم آئے ہیں اور جو ادارہ اس خدمت کو سر انجام دے رہا ہے کراچی کے اندر۔ ڈائسس آف کراچی چرچ آف پاکستان کا ادارہ ابتدا سینٹر جو ہے یہ بہت بڑا ہاسپٹل نہیں ہے، سوری بھائی صاحب آپ نے کہا تھا کہ یہ ایک بہت بڑا، لیکن خدمت کے حوالے سے ایک بڑا کہہ لیں کہ ادارہ ہے، لیکن رقبے کے حوالے سے بہت بڑا نہیں ہے۔ لیکن خداوند کا شکر ہے کہ ڈائسس کا یہ ایک پروجیکٹ ہے جو بڑے عرصے سے خدمت سر انجام دے رہا ہے۔ 1985 میں اس ادارے نے اپنی خدمت شروع کی، اس وقت کے جو بشپ صاحب تھے، بشپ ارنی روڈون، اور ایک مشنری تھے پادری ڈیوڈ پریم روز، انہوں نے مل کر اس ادارے کو شروع کیا کہ ہیروئن استعمال کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو کیسے بچایا جا سکتا ہے، اور ہماری اپنی کمیونٹیز، ہماری اپنی آبادیوں میں، بستیوں میں ہیروئن کا نشہ اس وقت پھیلتا جا رہا تھا، تو اس سے بچاؤ کے لیے کچھ کام شروع کیا، اور شکر ہے خدا کا کہ وہ کام جو ہے وہ اب جو چھوٹا پودا ایک لگایا تھا انہوں نے، وہ ایک تناور درخت بن گیا ہے اور بہت سے لوگوں کی بحالی کا کام جو ہے وہ سر انجام دے رہا ہے۔ اس ادارے کے اندر ہیروئن، چرس، افیم، شراب، تمباکو، ایوری تھنگ جو بھی نشے لوگ کرتے ہیں اس کے حوالے سے علاج پرووائڈ کیا جاتا ہے۔ اب علاج کی نوعیت کیا ہے، علاج کیسا ہے؟ علاج یہ ہے کہ خدا کی مدد سے ان سارے نشوں سے آزاد ہونا ہے۔ کوئی میڈیسن، کوئی دوائی، کوئی ڈرپ، کوئی ٹیکہ، کوئی کیپسول ان کو نہیں دیا جاتا نشہ چھوڑنے کے حوالے سے، کوئی ایسی چیز نہیں پرووائڈ کی جاتی، صرف خداوند کی مدد سے ان کی مدد کی جاتی ہے۔ ان کی کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہم ارینج کرتے ہیں، وہیں پہ رہتے ہوئے ان کے ساتھ سرگرمیاں ایسی کی جاتی ہیں، ایسے پروگرامز ان کے لیے بنائے جاتے ہیں کہ وہ وہاں رہتے ہوئے ہی اپنی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ نارمل لائف کی طرف لاتے ہیں۔ ویسے ہی جیسے آپ اپنی نارمل لائف میں کام کرتے ہیں، ایسے ہی ان کو ساری ذمہ داریاں تھوڑی تھوڑی دی جاتی ہیں اور وہ اپنی ان ساری ذمہ داریوں کو کرتے رہتے ہیں۔ علاج جو ہے وہ 3 ماہ کا بھی ہے، 6 ماہ کا بھی ہے، 9 ماہ کا بھی ہے، 1 سال کا بھی ہے۔ وہاں 1 سال تک ایک ممبر جس کو ہم ممبر کہتے ہیں، جو نشہ کرتا ہے، اس کو ہم علاج فراہم کرتے ہیں، تو وہ وہاں 1 سال تک رہ سکتا ہے۔ اور اس ادارے کی خدمت جو ہے وہ توبہ، پرہیز، خدمت اور رفاقت کے 4 اصولوں پہ ہے، اور یہ 4 اصول جو ہیں یہ بڑے آسان سے ہیں نا، توبہ کرنا، پرہیز میں رہنا، خدمت کرنا، رفاقت میں رہنا، لیکن جب اس کو کرنا پڑتا ہے نا تو یہ مشکل لگتے ہیں۔ توبہ کرنی آسان چیز نہیں ہے نا، ہم اپنی غلطیوں سے، اپنی عادتوں سے توبہ خدا کے سامنے بڑی لفظی توبہ کر لیتے ہیں، لیکن عملی طور پر ہم اس میں قائم نہیں رہتے بعض اوقات۔ لیکن یہ ادارہ یہ پرووائڈ کرتا ہے کہ ایسی خداوند کے کلام میں سے چیزیں سکھائی جائیں اور مختلف لوگوں کے ساتھ مل کر سیکھی جائیں اور سکھائی جائیں۔ تو مختلف ٹیمیں جو ہیں وہ بھی ہمارے ادارے میں آ کر اس خدمت کو سر انجام دیتی ہیں کہ ان لڑکوں کے لیے ان کے ساتھ بات چیت کرنا، ان کو خداوند کا کلام شیئر کرنا ان کے ساتھ، تو وہ بھی کیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی اس عادت میں سے نکل سکیں۔ اس ادارے میں داخلے کا طریقہ کار ہے وہ یہ کہ ہمارے ادارے میں ہر ہفتے 2 میٹنگز ہوتی ہیں، منگل اور جمعے والے دن۔ وہ 2 میٹنگز جو ہیں وہ موٹیویشنل میٹنگز ہیں، آمادگی کی میٹنگز ہیں، ان لوگوں کے لیے جو نشہ کرتے ہیں، نشہ چھوڑنا نہیں چاہتے یا چھوڑ نہیں پا رہے، وہ کیسے آمادہ ہو سکتے ہیں کہ وہ نشے سے آزاد اور بحال ہو سکتے ہیں، تو ان کو ہم ان میٹنگز میں بلاتے ہیں۔
منگل اور جمعے والے دن 3:30 بجے ہمارے سینٹر کے اندر میٹنگز ہوتی ہیں، اور یہ میٹنگز جو ہیں ہر وہ شخص جو نشہ کرتا ہے اور نشہ چھوڑنا چاہتا ہے، چھوڑ نہیں پا رہا، وہ اپنی فیملی کے ساتھ وہاں آتا ہے اور وہ میٹنگ اٹینڈ کرتا ہے۔ منگل والے دن ہماری ورشپ میٹنگ ہوتی ہے 3:30 بجے، اور جمعے والے دن ہماری اوپن ڈسکشن میٹنگ ہوتی ہے۔ اس کے اندر ہم اس بندے کو موٹیویٹ کرتے ہیں، اس کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں، اس کے ساتھ اس کے خاندان کی بھی کاؤنسلنگ کبھی کبھی کرتے ہیں، اور ان کو مدد فراہم کرتے ہیں کہ وہ کیسے اس ادارے میں داخل ہو سکتا ہے۔ اس ادارے میں جو کاؤنسلنگ کا پہلو ہے وہ بھی بڑا اہم ہے کہ ہم ممبر کی جو ہے کاؤنسلنگ، آپ کو کاؤنسلنگ کا پتہ ہے کہ کیا چیز ہے؟ پتہ ہے نا، صلاح کاری جسے کہتے ہیں۔ تو کاؤنسلنگ جو ہے بات چیت کے ذریعے ہم مسئلوں کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کو مار پیٹ کے، اس کو باندھ کر، اس کو دوائیاں دے کے، سلا کے ایسے علاج نہیں ہوتا۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنے ہوش و حواس میں قائم رہے اور اسی میں وہ سب چیزیں سیکھے اور اپنی ان عادتوں کو ترک کر سکے جن کی وجہ سے وہ نشے میں جا سکتا ہے۔ ادارے کی خدمت جو ہے وہ صرف علاج فراہم کرنا ہی نہیں ہے، جیسے ہم آج آپ کے ساتھ یہاں پہ عبادت میں شامل ہیں، اور کل اور پرسوں ہم لوگوں نے ایک میٹنگ ٹریننگ ارینج کی۔ اس کے علاوہ منڈے کو، کل یعنی کہ آنے والا کل جو ہے، اس میں ہم لوگوں نے یوتھ کے لیے ایک سیمینار ارینج کیا یہیں پہ۔ تو یہ ہماری خدمت جو ہے اویئرنیس کے حوالے سے، یعنی آگاہی کے پروگرامز جو ہیں ہم مختلف پلیٹ فارمز کے ذریعے سے کرتے رہتے ہیں۔ یہ آگاہی دینا بہت ضروری ہے تاکہ ہم ان بچوں کو بچا سکیں جن کا خدشہ ہے کہ وہ نشے میں جا سکتے ہیں۔ تو ان کے بچاؤ کے لیے، ان کی پریونشن کے لیے ہم لوگ اویئرنیس میٹنگز جو ہیں وہ کنڈکٹ کرتے ہیں یا کرتے رہتے ہیں، مختلف جگہوں پر جا کے ارینج کرتے ہیں۔ اور اس جو اویئرنیس کے پروگرام ہیں یہ بھی 2-3 قسم کے ہیں۔ اسکول کے بچوں اور سنڈے اسکول کے بچوں کے لیے بچوں اور بچاؤ کے حوالے سے ایک پروگرام ہے، اور کالج اسکولس کے بچوں کے لیے، یونیورسٹی کے بچوں کے لیے جو ہے وہ ہے جیو اور جینے دو۔ اور جو بزرگ ہیں اور پادری صاحبان ہیں، ٹیچرز ہیں، کمیونٹی لیڈرز ہیں، والدین ہیں، ان کے لیے ہمارا پروگرام ہے فکر و عمل۔ اس فکر و عمل کے پروگرام کے تحت کل ہماری ٹریننگ تھی جو پادری صاحبان کے لیے تھی۔ تو ہم یہ چھوٹے چھوٹے پروگرامز اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم سیکھیں کہ ہم کیسے ان لوگوں کو بچا سکتے ہیں۔ مشکل کام ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ ہمارے خداوند کے سامنے تو یہ کام ناممکن نہیں ہے، لیکن ہم یہ کہیں کہ خدا ہی آ کے ان کو بچائے گا تو یہ تو نہیں ہو سکتا۔ خدا نے ہمیں قوت، طاقت اور سمجھ دی ہے، ہم نے ان کی مدد کرنی ہے اور ہم ہی نے ان کو بچانے کا کوئی کام کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بطور کمیونٹی، بطور چرچ کے لوگ یہ کام کریں کہ آپ اپنے ارد گرد جو بھی نشہ کرنے والے ہیں یا ایسے بچے ہیں جو نشے میں جا سکتے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ اسموکنگ کرتے ہیں یا مختلف چیزیں استعمال کر رہے ہیں، تو آپ ان کی تھوڑی تھوڑی کاؤنسلنگ کریں، ایسی چیزیں سیکھیں کہ آپ خداوند کے کلام کی مدد سے اور خداوند کی مدد سے ان کی کاؤنسلنگ کریں، ان کی مدد کریں تاکہ وہ بھی جانیں جو ہیں وہ بچائی جا سکیں۔ میں نے جب اس خدمت کو پادری صاحب کے ساتھ مل کر شروع کیا تو میرے لیے بھی بڑا ڈیفیکلٹ تھا، بہت مشکل تھا، اور میں بھی پریشان ہوتی تھی کہ کیسے اس کو سمجھایا جائے یا اس خدمت میں کیسے ان کی مدد کی جائے، کیونکہ یہ لوگ اتنے ضدی ہوتے ہیں، اتنے اسٹبن ہوتے ہیں، اتنی مشکل سے سنبھلتے ہیں، اور جب ان کو کوئی چیز مل نہیں رہی ہوتی تو یہ پریشان بھی کرتے ہیں، تو کیسے ان کی مدد کی جائے۔ تو میں نے بڑی ہمت اور کوشش بھی کی، خداوند نے مدد کی، پادری صاحب نے بھی مجھے بہت سی چیزیں سمجھائیں، میں نے ٹریننگز کی اس حوالے سے، تو پھر میں ان کے درمیان اس خدمت کو کرنے کے قابل ہوئی کہ ہم ان کی مدد کیسے کریں گے۔ شروع میں یہ آپ کو مشکل لگے گا کہ جس کے لیے آپ کوشش کرنا چاہ رہے ہیں، جس کو بچانا چاہ رہے ہیں، وہ آپ کی بات ہی نہیں سنتا، وہ آپ کی عزت ہی نہیں کرتا، وہ تو گالیاں اتنی دیتا ہے، وہ تو ایسا ہے، وہ تو سنتا ہی نہیں۔ تو آپ کو کچھ ٹیکنیکس ہم بتا بھی سکتے ہیں بعد میں بھی، عبادت کے بعد بھی، کہ آپ کیسے ان کے ساتھ بات چیت کریں، کیسا ماحول کریٹ کریں گھر کے اندر کہ اچھا ماحول، خوشگوار ماحول رہے، لڑائی جھگڑے نہیں ہوں، مسائل نہ ہوں، گالم گلوچ نہ ہو۔ تو پھر آپ اچھا ماحول گھر میں بنائیں، اپنا اچھا انوائرمنٹ بنائیں، اس کے بعد اس شخص سے بات چیت کریں جس کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ نشہ چھوڑ دیں۔ تو پھر آپ اس کے ساتھ بات چیت کریں، اس کو ٹائم دیں، اس کے ساتھ اچھی لیول پہ گفتگو کریں۔ وہ آپ کی نہیں سنے گا، یہ ہوتا ہے، کبھی بھی نہیں سنتے یہ جلدی، لیکن آپ نے قائم رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس نے نشہ کیا، آپ نے نہیں کیا، ہے نا؟ وہ مریض ہے، آپ نہیں ہیں،
تو اس لیے جو نشے کا مریض ہے اس کے ساتھ آپ ہی مریض نہ بن جائیں, اس کے ساتھ کوشش کریں, محنت کرنی پڑتی ہے تھوڑی سی. تو یہ چھوٹی سی خدمت ہم لوگ چرچ کے پلیٹ فارم سے کرتے ہیں, اور ڈائسس آف کراچی کے اندر اس خدمت کو تقریباً 35-36 سال ہو گئے. یہ خدمت جو ہے وہ چل رہی ہے, اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ بچائے گئے ہیں, بہت سے لوگ خداوند نے تیار کیے ہیں اسی پلیٹ فارم سے, جو مختلف جگہوں پہ رہ کر اپنے سینٹر انہوں نے کھولے ہیں. اسی خدمت میں انہوں نے تیاری کی, وہ بچ گئے, پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے سینٹر بھی کھولے ہیں, ٹھیک ہے, اور اب وہ اپنے سینٹرز میں بھی خدمت سر انجام دے رہے ہیں. تو یہ اچھی بات ہے اس سینٹر کی کہ یہ لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ آپ اپنی خدمت کو, اس خدمت کو اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے اس میں کام کریں اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ بچا سکیں. سو آپ کی توجہ کی بہت شکر گزار ہوں, اور میں چاہوں گی کہ آپ لوگ ضرور عبادت کے بعد ہم سے ملیں. ہم آپ کو کچھ پیمفلٹس بھی دیں گے کہ آپ اس سے تھوڑی اور جانکاری آپ حاصل کر سکیں گے. تھینک یو ویری مچ.